بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ عبادات رمضان المبارک۔ استقبال ماہ رمضان۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے 1 سال تک غم دور رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب کی عبادت۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ شورى کی آیت نمبر 28 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 70 بار پڑھے اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لے اور دعا مانگے، وہ سب کا کارساز اور قابل حمد ہے۔ اس ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا، اور اس مقدس مہینے کی آج پہلی رات ہے۔ آج رات عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد سورۃ فتح کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ فائدہ: اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ماہ رمضان کے وظائف۔ رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیب کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزادی ہوگی، تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درج ذیل دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ترجمہ: میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے
جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھانے کا۔